آپ ابھی بات کر رہے تھے یہود کے تیسرے عروج پہ، اس کے سمٹمز پہ آپ عرض کیا کہ اس کا پہلا مظہر جو تھا وہ بالفور ڈکلیریشن لیگ آف نیشنز تھی اس وقت دنیا میں بھی، یو این او نہیں ہوئی تھی. لیگ آف نیشنز نے مینڈیٹ دے دیا تھا برطانیہ کو کہ فلسطین کا معاملہ تم سنبھال لو. تو برطانیہ نے، جس کو کہ میں پچھلی ایک نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ یہودیوں نے کہا اٹس آور نیو اسرائیل، اس نیو اسرائیل نے انہیں یہ موقع دیا اور انہوں نے آباد ہونا شروع کر دیا. اس سے یہ کہ لوکل تصادم شروع ہو گئے. یہودی آتے تھے، اب وہ کہتے کیا تھے کسی مسلمان سے، فلسطینی سے، اس مکان کا کیا لیتے ہو کہ 2 لاکھ 3 لاکھ دیتے ہیں لیکن کل ہی خالی کر دو. پہلے انہوں نے یہ انداز اختیار کیا، اس کھیت کی کیا قیمت 10 لاکھ اور 15 لاکھ لو بس خالی زمین خرید. اس طریقے سے انہوں نے وہاں پردے جمائے. اب اس کے بعد جو ہے 21 برس بعد اب وقت چینج ہوا ہے. اب نیو اسرائیل قائم ہوا اب امریکہ کے اندر، سیکنڈ نیو اسرائیل. یہ زائنسٹ کی ٹرمز بیان کر رہا ہوں، یہ میری ٹرمز نہیں ہے، یہ نیو اسرائیل. اس نیو اسرائیل نے 1948 میں اسرائیل کے قیام کا فیصلہ اور پارٹیشن آف پیلسٹائن کا فیصلہ کر دیا. تو یوں سمجھیے سن 70 عیسوی سے نکلی ہوئی قوم دوبارہ فلسطین کے اندر ایک حکمران کی حیثیت سے داخل ہوئی ہے 1948 میں. یہ ان کی اپورڈ موومنٹ چل رہی ہے، خروج چل رہا ہے. اس پر جو ریزنٹمنٹ عالم عرب میں پیدا ہوا اس کا نتیجہ 1967 کی جنگ تھی. اس جنگ کے اندر جو بہت احمقانہ انداز کی پلاننگ تھی اس کے عربوں کی جو تھی، جو مصری بھی تھے اور جارڈونینز بھی تھے اور سیرینز بھی تھے، اسرائیل نے جو مار ڈالی ہے، جو پٹائی کی ہے. 6 days وار 1967 مصر سے سینائی پیننسولا لے لیا 6 دن میں پورا سینائی پیننسولا، گولان ہائٹس سب لے لیا سیریا سے، اور پورا ویسٹ بینک. یہ پورا ویسٹ بینک جارڈن کے پاس تھا. یہ پورا یہی بہترین علاقہ ہے، آباد ترین علاقہ ہے، زرخیز ترین علاقہ ہے. یہ جارڈن سے لے لیا. گویا کہ ایک ایکسٹینشن اسرائیل کی ہو گئی 1967 میں پہلی. یہ ہے ایک جو چل رہا ہے پروسیس. البتہ اس پروسیس کے دوران ایک دھکا بھی لگا انہیں، اور وہ تھا جرمنی میں جو ان کا ہولوکاسٹ ہوا ہے. لیکن اس قوم میں اندر صلاحیت ہے، یہ جھیل جاتی ہے، برداشت کر جاتی ہے. اور پھر یہ کہ دوبارہ جیسے کہ جرمنی کے اندر صلاحیت ہے، پچھلی صدی میں 2 مرتبہ برباد ہوا لیکن چند سالوں میں کھڑا ہو جاتا ہے دوبارہ، برابر کندھے سے کندھا جوڑ کر. ایسے اس قوم کے اندر بھی یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ ہولوکاسٹ کو بھی سہ گئے. اور اس کے بعد سے جو ہے اب جہاں وہاں ان کا معاملہ کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ کا انتظام وہ کر رہے ہیں یہودی، اس لیے کہ ان کے پیش نظر ہے اب گریٹر اسرائیل قائم کرنا. اس سے بھی بڑا، بہت بڑا، کیونکہ ان کے پیش نظر ہے پوری دنیا سے ڈائسپورا میں جو یہودی منتشر ہو گئے ہیں. اب وہ یوں سمجھیے 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے درمیان ہے، 13-14 ملین. اچھا ان کو اب لانا ہے، آباد کرنا ہے. یہ تو گھر بنایا آپ نے لیے نا، تو اس ملک میں تو نہیں آ سکتے. یہاں تو 35-40 لاکھ سے زیادہ یہودی نہیں ہے. لہذا پورا عراق لینا ہے، پورا شام لینا ہے، پورا فلسطین لینا ہے، پورا جو ہے سینائی لینا ہے، مصر کا شمالی حصہ ڈیلٹا کا بہترین زرخیز علاقہ لینا ہے، سعودی عرب کا شمالی حصہ لینا ہے انکلوڈنگ مدینہ منورہ، ترکی کا جنوبی حصہ لینا. دس از گوئنگ ٹو بی دی گریٹر اسرائیل. تو ڈاکٹر صاحب اس گریٹر اسرائیل کے پس منظر میں یہ جو معاملہ ہے نیو ورلڈ آرڈر کا، یہ کوئی ہائیپوتھیسس تو نہیں ہے نا؟ پھر بالکل نہیں. ہائیپوتھیسس کیسے؟ یہ تو اصل میں وہ جنگ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے. وار شروع ہو چکی ہے فرسٹ گلف وار سے. اب بیٹلز ہو رہی ہیں، ایک بہت خونی بیٹل ہونے والی آرمیگیڈون. لیکن یہ کہ وار تو شروع ہو چکی ہے. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ بش سینئر نے اسی وقت کہا تھا فرسٹ ورلڈ یہ جو تھی گلف وار کے بعد، اب نیو ورلڈ آرڈر کا وقت آ گیا ہے. اور یہ الفاظ $1 بل کے اوپر لکھے ہوئے ہیں امریکہ کے، آرڈس نووس سیکلورم. سارا بینکنگ کا نظام یہودیوں نے بنایا، اور یہ جو $1 بل ہے جسے ہم نوٹ کہتے ہیں انہیں کا ڈیزائن کرتا ہے، جس کے اوپر احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت بات کی. ڈاکٹر صاحب تیسرے عروج کے ساتھ اگر آپ مسلمانوں کے تیسرے عروج کا بھی کچھ ابھی مجھے 2 باتیں کہنی ہے یہودیوں کے تیسرے عروج کے بارے میں. نمبر 1، یہ جو 1967 کی جنگ ہوئی تھی اس کے اندر فتح حاصل کر کے یہودیوں نے جشن منایا پیرس میں.
اس جشن میں بن گوریون نے تقریر کی تھی، یہ بہت نوٹ کرنے کے قابل ہے، ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی اندیشہ نہیں ہے، ہمیں اگر کوئی خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے۔ بن گوریون کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ بن گوریون واز دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل۔ اس نے کہا ہمیں خطرہ ہے تو صرف پاکستان سے۔ اچھا، اب یہودی کہاں کھڑے ہیں؟ انتظار میں ہیں، حالت منتظرہ میں ہیں۔ ان کا ایک 5 نکاتی ایجنڈا ہے جس کو کہ کرسچنز میں سے نیو کونس، ایونجلسٹ، ویسپ، وائٹ اینگلو سیکسن، پروٹیسٹنٹ یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اب یہودیوں سے بڑھ کر۔ نمبر 1 گریٹر اسرائیل کا قیام، اس کے لیے بہت بڑی جنگ، ظاہر بات ہے یوں ہی تو نہیں ہو جائے گا وہ۔ اس کے بعد مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا۔ نمبر 4 اپنا 3rd ٹیمپل قائم کرنا۔ نمبر 5 وہاں لا کر تھرون آف ڈیوڈ رکھ دینا۔ یہ چیز جو ہے یہ جوائنٹ ایجنڈا ہے جو یہودی زائنسٹ ہے اور عیسائی زائنسٹ ہے، نیو کونس جن کو کہہ دیتے ہیں آج کل، اور جو لوگ جو ہے نیو بورن اگین کرسچنز کہلاتے ہیں، واسپ کہلاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ صحیح۔ یہ ایجنڈا جو ہے اس میں ایک ان کو رکاوٹ پڑی ہوئی ہے صحیح کہ اگر یہ مسجد گراتے ہیں، مسجد اقصی، قبۃ الصخرہ، تو پورے عالم اسلام میں طوفان آ جائے گا۔ صحیح۔ اور یہ جو حکومتیں اس وقت عالم اسلام کی ہیں، جو امریکہ کی پاکٹ یونینز کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ سیلاب میں تنکوں کے مانند بہہ جائیں گی، اور عوامی جو شخرو جو ابھرے گا اس وقت ہو سکتا ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام مسلم فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں آ جائے۔ لہذا اس 5 پوائنٹ ایجنڈا پر ایمبار کرنے سے پہلے لازم ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر دانت توڑ دیے جائیں۔ صحیح۔ یہاں میں رک جانا چاہتا ہوں، یہاں ہم پہنچ گئے ہیں یہودیوں کے اس مقام تک جہاں وہ اب کھڑے ہیں۔ مسلمانوں میں کیا ہوا ہے؟ پہلی جو جنگ تھی، جنگ عظیم، وہ گویا کہ ان کے ڈپریشن کی انتہا تھی، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کرنا ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے۔ اس کے بعد ایک اپورڈ موومنٹ شروع ہوئی جس کی اقبال نے خوشخبری دے دی تھی۔ اب دوبارہ ایک زمانہ آ رہا ہے، اب دوبارہ جو ہے وہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا۔ اس کا پہلا فیز مکمل ہوا، کولونیلزم سے نجات، لیکن یہ ورلڈ وائڈ فینومینن ہے، عیسائیوں نے بھی نجات حاصل کی، افریقن کنٹریز نے بھی حاصل کی، مسلمانوں نے بھی کی، لیکن بہرحال ایک اپورڈ ایک رائز کی طرف پہلا قدم ہے، اور اس میں پاکستان خاص طور پر نمایاں اس لیے ہے کہ باقی پوری دنیا میں لوکل نیشنلزمز کی بنیاد پر ریزسٹنس موومنٹ اور فریڈم موومنٹ چلی ہے، ملے نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم، عرب نیشنلزم، لیکن صرف پاکستان کی تحریک تھی جو اسلام کے نام پر چلی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 ہمارے ہاں کا جو روایت پرست علماء کے طبقہ ہے، اس نے بھی ایک زبردست تحریک کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے 2 پرونگز ہیں۔ ایک تبلیغی جماعت، اتنی عظیم جماعت، اس کی حرکت دنیا میں ہو رہی ہے، بحیثیت مذہب دنیا میں آج تک مشنری زیل جو ہے اتنا کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا عالم میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس بات کو ہم انشاءاللہ تعالی 29ویں روزے پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ خواتین حضرات، میرا صرف آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی ساری گفتگو کے پس منظر میں سیکولر اسلام، ماڈریٹ اسلام اور انلائٹنڈ اسلام کے لفظوں پہ آپ آج رات کو ضرور سوچے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کرنے کی بہت توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔